سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب اسلام لے کر نہیں آئے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو کفار نے جب دیکھا، بڑے بڑے لوگوں نے، مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہے اسلام، آج اتنے مرد مسلمان ہو گئے، اتنی عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ایسا اگر معاملہ چلتا رہا تو حالت کچھ دنیا کے رخ تبدیل ہو جائے گا، دنیا کا رخ ہی تبدیل ہو جائے گا، کچھ تبدیلی کی جائے۔ یہ جو ہمارا آباء و اجداد کا جو دین چل رہا ہے، اس سے لوگ پھر جائیں گے، محمد کا دین قبول کر لیں گے، ایسا میں چاہتا نہیں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ آج میٹنگ کو بلایا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، بڑے بڑے مکہ کے سردار آئے، بڑے بڑے ڈاکو ڈکیت، بڑے بڑے دشمنان خدا آئے اور آ کر اس مجلس میں بیٹھے اور میٹنگ ہوئی۔ ابو جہل نے تقریر شروع کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے کہ محمد کا دین بڑا ترقی کر رہا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ نہ جانے محمد کے چہرے میں ایسا کیا کمال ہے، جو بھی دیکھے وہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے چہرے بھی وہی ہے جو محمد کا چہرہ، ہمارے بھی ناک ہے، ہمارے بھی کان ہے، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی زبان ہے۔ نہ جانے مصطفیٰ کے چہرے میں کیا بات ہے، نہ جانے میرے مصطفیٰ، نہ جانے آقا کے چہرے میں کیا بات ہے۔ ابو جہل نے کہا ایسا محمد کا چہرہ جو دیکھے اسی کا ہو جائے، ایسا کیا کمال ہے محمد کے چہرے میں۔ فرمایا جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس کو روکو۔ جب روکا گیا، میٹنگ بلا دی گئی، ہر ایک بندہ کھڑا ہوا، اپنی اپنی رائے دینے لگا کہ اس طریقے سے کیا قتل کی، اس طریقے سے محمد کو روکا جائے کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ جب قید ہو جائیں گے تو کوئی تبلیغ نہیں کر پائے گا، جیسے کہ آج سعد رضوی کو قید کر دیا، جیسے کہ آج سعد رضوی کو قید کر دیا۔ میں نے کہا یہ انہی کی کیٹیگری سے جو قید کیا کرتے ہیں، ہاں یہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، یہ پہلے سے چل رہے ہیں۔ ہاں سعد رضوی کو بھی قید کر دیا آج۔ اور جب غلامان مصطفیٰ تبلیغ کرنے پہ آتے ہیں نا، تو پھر وہ تبلیغ ایسے نہیں کرتے، پھر وہ امام ربانی کی طرح بھی کیا کرتے ہیں۔ پھر کوئی امام ربانی بن کر تقریر کیا کرتا ہے، پھر کوئی امام ربانی، کوئی سعد رضوی، کوئی خادم حسین رضوی بن کر تقریر کیا کرتا ہے۔ اگرچہ وہ جیلوں میں چلے گئے، اگرچہ ان کو قید کر دیا، لیکن ان کا قیدی کے وقت بھی وہی نعرہ ہوا کرتا ہے جو باہر ہوا کرتا ہے۔ ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، بس اور کوئی نعرہ نہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا کہ لوگ محمد کا دین قبول کر رہے ہیں، کوئی پروپیگنڈا کیا جائے، کوئی تعبیر، کوئی حرکت کی جائے اس میں، تو بات اتنی پہنچی کہ یہاں تک جب بات آئی کہ اس طریقے سے قید کر دیا جائے، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار ایسا تو پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹ جائیں گے، تبلیغ تو قید ہونے کے بعد بھی ہو سکتی، کچھ اور طریقہ اپنایا جائے۔ ہر ایک بندہ اپنے اپنی تجربہ دے رہا تھا، اپنے ہیلا حالہ آزما رہا تھا، لیکن ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہم یہ محمد کے معاذ اللہ سم معاذ اللہ حضور کے لیے، محمد کے لیے تعبیریں کر رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا ہے پروپیگنڈا تیار کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تیار کیا ہے قید کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ ملک بدر کرنے والی باتیں کر رہے ہو، ادھر بھیج رہے ہو ادھر بھیج رہے ہو، تبلیغ جہاں کرنا چاہے گا، محمد کسی کے باپ کا نہیں ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، جہاں بھی جائے گا تبلیغ ڈنکی کی چوٹ پر کرے گا۔ محمد جہاں بھی جائے گا، ملک بدر کر دو، قید کر دو، جہاں بھی جائے گا ڈنکی کی چوٹ پر تقریر کرے گا، ڈنکی کی چوٹ پر اپنے رب کا دین بیان کرے گا۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ اب ایسا کرو، تم سارے تعبیریں چھوڑو، سارے کرتو، سارے طریقے چھوڑو، میرا طریقہ اپناؤ۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو، معاذ اللہ سم معاذ اللہ، محمد کو قتل کر دو، نہ بانسری رہے گی نہ باس بجے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، قتل کر دو۔ جب محمد کی ذات ہی نہیں رہے گی تو دین کیسے پہنچے گا؟ لوگوں نے سنا یار بڑی پیاری تعبیر ہے، بڑا ہی خوبصورت کام ہے یہ تو۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو پھر اب یہ بات طے ہو گئی، تحریر کر دی گئی، اس کو لکھ دیا گیا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اب پریشان ہیں کہ اتنے بڑے کام کو کرے گا کون؟ اور کفار بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ محمد پر وار کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میٹنگ تو کر لی انہوں نے، اب وہ پریشان ہیں کہ کریں کیا، اس کے لیے منتخب کس کو کیا جائے۔ اب یہی بات چل رہی تھی کہ اتنے میں نگاہ اٹھی سیدنا فاروق اعظم کی طرف۔ سیدنا فاروق اعظم کی طرف جب نگاہ اٹھی
تو نگاہ اٹھتے ہی ان کو منتخب کیا اور بلایا گیا۔ ابو جہل نے جب بلایا فاروق اعظم کو، فرمایا کہ اتنے اونٹ دیے جائیں گے، اتنا سامان دیا جائے گا، اتنی رقم دی جائے گی۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ محمد کا قتل کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے تلوار لی اور تلوار لے کر جانے لگے، گھر سے قدم نکالا۔ میں نے کہا یہ تلوار، لوگ یہ کہہ رہے ہیں اپنی تقریروں میں، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تلوار کفار کے لیے، تلوار نکلی تھی محمد کے لیے۔ میں نے کہا ذرا غور سے پڑھنا، تلوار نکلی تھی کفار کے لیے۔ تلوار نکلی تھی اپنے گھر سے، جو تلوار اب عمر فاروق نے ہاتھ میں لی تھی نا، یہ ابو جہل کے لیے نکلی تھی۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ محمد کے لیے لی ہے، لیکن جب سیدنا عمر فاروق چلے نا تو جاتے جاتے راستے میں جا رہے ہیں کہ ایک صحابی ملے اور کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو عمر؟ تو کہنے لگے کہ یار بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا، یہ محمد کا دین بڑا ترقی کر رہا ہے، ہمارے سرداروں نے میٹنگ کی ہے کہ اب اس کا نام و نشان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا سے مٹانا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ عمر بڑا ہی تجھ میں جلال ہے، بڑا ہی تیرا روب ہے، بڑا ہی دبدبہ ہے، تجھ سے ہر بندہ ڈرتا ہے، میری اتنی بات سن لے کہ جس دین کو تو بجھانے جا رہا ہے نا وہ دین ہی تیرے گھر میں جل رہا ہے۔ جس دین کو تو بجھانے جا رہا ہے وہ دین ہی تیرے گھر میں جل رہا ہے، تو کس کو بجھانے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میرے سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میرے بات سمجھ میں نہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو عمر فاروق کی خدمت کے اندر عرض کیا گیا بات یہ ہے کہ جس دین کو تم بجھانے جا رہے ہو وہ دین ہی تمہارے گھر کے اندر جل رہا ہے، وہ دین کا چراغ ہی تمہارے گھر میں جل رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بات سمجھ میں نہیں، فرمایا بات یہ ہے کہ تمہاری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے جا کر ان کی تو خبر لے لو کہ تمہاری غیر موجودگی کے اندر، تمہاری غیر اجازت سے انہوں نے دین کیسے قبول کر لیا، محمد کا کلمہ کیسے پڑھ لیا ہے، محمد کی طرف کیسے چلے گئے ہیں، محمد کا غلام کیسے بن گئے ہیں، محمد کے امتی کیسے بن گئے ہیں، ذرا ان کی تو خبر لو۔ لوگوں کے گھروں پر جا کر ظلم و ستم کر رہے ہو، محمد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے جا رہے ہو، ارے پہلے تم اپنے بہن کو تو قتل کر دو، اپنے بھائی کو تو قتل کر دو۔ سیدنا فاروق اعظم نے سنا، تھوڑا سا جو جلال تھا چہرے پر اب وہ زیادہ ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم گئے اور جا کر دروازے کو بجایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب بہن کی آواز کو سنا کہ بہن اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم نے کہا اتنی محبت دل میں بیٹھ گئی کہ محمد کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، محمد کے گیت گانا شروع کر دیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو سیدنا فاروق اعظم نے دروازہ بجایا، بہن پریشان کہ عمر آ گیا ہے اور ایسی سی حالت ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ گیٹ کھولا جائے۔ تھوڑی دیر کی، گیٹ کھولا گیا، بہن آئی، فرمایا کیا بات ہے، کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا مجھے کچھ آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی عمر میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی عمر، وہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ فرمایا اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی تو؟ ہاں ہاں میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ فرمایا اچھا تو نے کس سے پوچھ کے دین قبول کیا؟ فرمایا جب محمد کو دیکھ لیتا ہے نا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ آئے ہائے، جو محمد کو دیکھ لیتا ہے نا وہ یہ سوال تمہارے یہاں ہوتے ہوں گے کہ ابو جہل کا چہرہ دیکھو تو اس سے پوچھو کہ ابو جہل کی میٹنگ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے۔ محمد کا چہرہ جو دیکھ لیتا ہے نا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اچھا ایسا چہرہ ہے محمد کا؟ ہاں ایسا چہرہ ہے محمد کا۔ اچھا ٹھیک ہے، بات اتنی ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ کہا کہ تم نے دین قبول کر لیا، اس نے کہا ہاں دین قبول کر لیا ہے۔ فرمایا چھوڑ دین کو۔ فرمایا کیا کہتا ہے؟ چھوڑو دین کو۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا چھوڑ نہیں سکتی۔ فرمایا ماروں گا۔ فرمایا مار لے، کتنا مارے گا؟ ایک مارے گا، دو مارے گا؟ فرمایا بہت ماروں گا۔ فرمایا جتنا مار رہا ہے مار لے، یہ بدن تیرے لیے بھی تیار ہے، میرے آقا کے لیے بھی تیار ہے۔ محمد کے غلام جب مصطفیٰ کا کلمہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں نا تو دیکھ لیتے ہی ایک دفعہ یہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا ہے، اب جان بھی آپ پر قربان ہے، آقا مال بھی آپ پر قربان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دین قبول کر لیا۔ فرمایا سب کچھ چھڑوا دوں گا۔ فرمایا چھڑوا دے جو چھڑوانا چاہتا ہے۔ فرمایا میرے لیے میرا آقا کا سہارا کافی ہے۔ فرمایا میرے لیے میرا آقا کا سہارا کافی ہے، تیری ضرورت نہیں ہے، نہ تیرے گھر بار کی، نہ اپنے ماں باپ کی، کسی کی ضرورت نہیں، بس آقا مل گئے، مدنی والا مل گیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور مدینے والا مل جاتا ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ فرمایا میں نے سنا تھا جب میں دروازے پر آیا تھا نا تو قرآن پڑھ رہی تھی۔ فرمایا کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمایا قرآن پڑھ رہی تھی۔ فرمایا ذرا مجھے وہ کتاب دکھا، وہ کتاب میرے ہاتھوں میں دے ذرا میں دیکھوں کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا کہ سن لو عمر،
یہ وہ کتاب اللہ کی ہے کہ اس کو ناپاک لوگ ہاتھ لگایا نہیں کرتے۔ فرمایا عمر یہ کتاب ایسی ہے جس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگائے تھے، پاکوں کے ہاتھ لگایا جاتا، پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اتنی قدرت، اتنی طاقت اور اتنی تعریف اس قرآن کی کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو پاک ہونا پڑتا ہے، اور جب جس کی کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے اور مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ جس کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا پڑا اس محمد کی شان کیا ہوگی؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ذرا مجھے بتا تو صحیح وہ قرآن کیسا ہے۔ اس نے کہا میں قرآن دکھاؤں گی نہیں، میں ہاتھ میں نہیں دے سکتی کیونکہ اس کو پاک لوگ ہاتھ لگایا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا چل ہاتھ نہیں لگاتی ذرا پڑھنے تو دے۔ فرمایا پڑھ بھی نہیں سکتا، فرمایا پھر سنائی دے، فرمایا پھر سنائی دے، چل پڑھ نہیں سکتی۔ فاروق اعظم کی بہن پڑھنے لگی اللہ کا قرآن، عمر کے دل میں جاگا نور ایمان، عمر کے دل میں جاگا نور ایمان، اس کی بہن پڑھنے لگی اللہ کا قرآن۔ کیسا جملہ مل گیا، بولنا سبحان اللہ یار۔ اس کے دل میں جاگا نور ایمان۔ عمر نے جب یہ دیکھا تو تقدیر ہی بدل گئی عمر کی۔ عمر نے کہا یار ایسا قرآن ہے، ایسا قرآن ہے کہ جس کو پڑھو تو تاثیر ملتی ہے، دل کو چاشنی ملتی ہے، جسم کے اندر سکون ملتا ہے۔ ایسا قرآن اللہ نے دیا ہے، ایسا محمد اللہ نے دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے سنا، فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کتاب کو تو جادو ہو گیا، اب ذرا محمد کا جادو بھی کروا دے تھوڑا، اب ذرا محمد کا جادو بھی کروانا، اس کتاب کو تو دیکھ لیا، جس کتاب کے بارے میں ہم نے سنا ہے وہ بڑی طاقتور کتاب ہے، اس کتاب کو تو دیکھ لیا، اب ذرا اس کی چہرے کی زیارت تو کروا۔ میں نے کہا میں تو چاہتی یہی تھی کہ چلو آج مصطفیٰ کی خدمت کے اندر سیدنا فاروق اعظم چلیں، اور جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے جھومتے جھومتے جا رہے ہیں، اور جھومتے جھومتے سرکار کی خدمت میں پہنچے۔ سرکار جب کی خدمت میں جب دار ارقم کی طرف جانے لگے نا تو صحابہ بیٹھے تو حضور کے ساتھ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر بڑی ہی ہیبت کے اندر جلال کے اندر آ رہا ہے، یا رسول اللہ عمر بڑی ہیبت اور جلال کے اندر آ رہا ہے، آج اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے ہیں، آج اس کے بالکل بھی ارادے ٹھیک نہیں لگتے ہیں، سمجھ نہیں آتا عمر کس ارادے سے آ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے، سیدنا فاروق اعظم پہنچنے لگے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، چہرے پر جلال ہے، غصہ ہے، نہ جانے کس ارادے سے آ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق جب سرکار نے سنا تو صحابہ سے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہو، عمر کو آنے تو دو، دیکھتے ہیں کس ارادے سے آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کس ارادے سے آ رہا ہے، ذرا آنے تو دو۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہوا نا یا رسول اللہ آج اس کو چھوڑیں گے نہیں، جس تلوار سے آ رہا ہے اسی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا اے عجیب بات کر دو، صبر تو رکھو، دیکھ تو لو کس ارادے سے آ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے قدم رکھا، حضور مسند پر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کی مسند تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، نور والا چہرہ، امام سر پر دستار ہے، کملی والی چادر اوڑھی ہوئی ہے، سرکار لجپال نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، نور والے صحابہ، نور والا آقا، اور نور والا صحابہ، نور والے آقا جب تشریف فرما ہے، حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں جب پہنچے، حضور نے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ آقا میں نے میٹنگ کی تھی وہاں پر کہ محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں، آقا ایک قرآن پڑھا ہے وہ بھی نور والا ہے، ایک یہ نور والا ہے۔ فرمایا پھر؟ فرمایا آقا آیا تو اس ارادے سے تھا کہ آپ کا سر لے کر جاؤں گا، یا رسول اللہ اب کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا سر لے کر جائے، حضور اب میرا حال یہ ہے کہ جو قرآن کو بھی دیکھ لیتا ہے اور جو قرآن والے کو دیکھ لیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا آقا آیا تو سر لینے تھا، لیکن آقا جب سے زیارت کی ہے اب سر دینے کے لیے آیا ہوں، اب سر دینے کے لیے آؤں۔ سیدنا عمر فاروق اسلام لے کر آئے، اسلام لاتے ہی سیدنا فاروق اعظم نے کھلا اعلان کیا، سرکار کی خدمت کے اندر عرض کیا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں بھی سچا ہوں، میرا اللہ بھی سچا ہے، میری کتاب بھی سچی ہے، میرا دین بھی سچا ہے۔ لجپال نبی کے صحابی سیدنا عمر فاروق نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جب دین بھی سچا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کی کتاب بھی سچی ہے۔ فرمایا آقا کل تک تو عمر آپ کے دین کے خلاف کھڑا ہوا کرتا تھا، کل تک تو لوگوں کے آپ کے خلاف کھڑا ہوا کرتا تھا، لیکن فرمایا آقا اب اگر کوئی بھی آپ کے دین پر، آپ کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، فرمایا آقا پہلے عمر کا جگر ہوگا، آپ تک
پہنچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیں گے. فرمایا آقا آپ کے غلام تیار بیٹھے ہیں نا؟ فرمایا آقا پہلے یہ جانیں جائیں گی بعد میں آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے گا. فرمایا جب تک آپ کے غلام حاضر ہیں یا رسول اللہ آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. اور آج بھی دنیا میں غلام حاضر ہیں. یہ عمر کی نسل چل رہی ہے جو گستاخ رسول کے لیے حضور کے نام اس پر پیرا دے رہی ہیں. اور جو ابھی جو پہلے عرض کیا گیا تھا ابو جہل کے متعلق وہ ان کی چل رہی ہے. تو میں نے کہا اس گستاخ رسول آتے رہیں گے. یہ کیسے آتے رہیں گے؟ یہ ایسے نہیں آئیں گے. یہ آپ اور ہم پیدا کروا رہے ہیں. ہاں خدا کی قسم آپ اور میں ہم پیدا کروا رہے ہیں. اگر ہم رسول اللہ کی ناموز پر پیرا دینے کے لیے ہر وقت تر و تازہ تیار کھڑے رہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمارا آقا کے خلاف بات کر سکے. یا آج سعد رضوی کو گرفتار کر لیا, وہ ایک پیرا دینے والا. آؤ پیر بڑے بیٹھے ہیں دنیا میں, پیر بڑے بیٹھے ہیں, ایسے ایسے پیر بیٹھے ہیں. ناموز کی رسالت پہ جب بات آتی ہے کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا عمر سے پوچھنا کہ سیاست کسے کہتے ہیں. عمر سے پوچھ سیاست کسے کہتے ہیں. ایسے ایسے لوگ پیر بیٹھے ہیں اپنی خانگاہوں کے اندر بیٹھے ہیں, تعویذ گھنٹے چلا رہے ہیں, مرید کر رہے ہیں, دھم دھم پیسے آ رہے ہیں. اور جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سب سے زیادہ تعلق سیاست کا ہے. شاہ احمد نورانی کی ذات کو پڑھ کر دیکھو, وہ بھی اللہ کا ولی تھا, وہ بھی دیندار ہے, وہ بھی دین مصطفیٰ پر قائم تھا, وہ بھی محمد کا دین پڑھنے والا تھا, وہ بھی محمد کے ناموز پر پیرا دینے والا تھا. اور اس نے ایسی تبلیغ نہیں کی, تم سے زیادہ تبلیغ کی ہے جو سیاسی جماعت سے ڈرتے ہیں. اس نے ایسی تبلیغ نہیں کی, اس نے تو باہر ممالکوں میں جا کر خود گیا ہے تبلیغ کرنے. وہ خود گیا ہے وہ تبلیغ کرنے. سید شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا سمجھتے ہیں, وہ بھی گئے ہیں تقریر کرنے, وہ بھی لوگوں کو مسلمان کیا ہے. جب ناموز پر رسالت پر بات آتی ہے نا, یہ ولی کا تاج نہیں دیکھا جاتا, محمد کا تاج دیکھا جاتا ہے. ہاں یہ ان سے پوچھو جو ناموز رسالت کی حفاظت کرتے ہیں, جو دین کو محبت عشق مصطفیٰ سے قرآن پڑھتے ہیں نا, ان سے پوچھو کہ ناموز رسالت کی ذمہ داری کیا ہے. یہ ایسے نہیں چلتی, یہ چلتی ہے محمد کے غلام چلایا کرتے. جو محمد کا غلام حقیقی ہوتا ہے نا, صرف کپڑے پہننے سے محمد کا غلام نہیں ہوتا. محمد کا غلام اگر بننا ہے تو کوئی خادم حسین رضوی بن کر دکھاتا ہے, تو کوئی شاہ احمد نورانی صدیق بن کر دکھاتا ہے.